اسی آیت کے ذیل میں حضرت امیر کبیر نے ذات ملوک کا یہ واقعہ نکل گیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی تو جا کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، کہ میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات پوچھوں کہ اے اللہ، اگر تو بندہ ہوتا تو اپنے رب سے، اپنے خدا سے کون سی نیک کام کرنے کی توفیق مانگتا، کون سی نیک عمل کی توفیق مانگتا اپنے رب سے؟ یہ پوچھوں گا، یہ سوچ کے گیا۔ پھر باقی جو مسائل گفتگو ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں پوچھا موسیٰ نے۔ کیوں نہیں پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو شرم آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ ہے نا، وہ رب ہے، وہ مالک کل ہے، وہ الہ العالمین ہے، اس کے لیے فرضاً بھی تو اگر بندہ ہوتا، کہ نبی درست نہیں ہے، وہ بندہ ہی نہیں، بندہ ہوتا ہم کہاں سے بولیں گے؟ تو پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نیچے اترنے لگا۔ اللہ کی طرف سے ندا ہے، موسیٰ جو بات دل میں پوچھنے کے لیے لے کے آیا تھا وہ پوچھے وقت جا رہے ہیں، پوچھو نا۔ فرمایا اللہ تو دلوں کے راز سے خوب آگاہ ہے، تو یہ پتا ہے میں نے کیوں نہیں پوچھا۔ اے اللہ مجھے مناسب نہیں سمجھا، میں نے یہ سوال تیری شان کے منافی سمجھا کہ کہو اللہ تو اگر بندہ ہوتا تو اپنے رب سے کون سی نیک کام کی توفیق مانگتا، تو اگر بندہ ہوتا والے لفظ ہے، یہ مجھے تیری شان کی منافی سمجھا، اس لیے میں نے پوچھنے کی جرات نہیں کیا۔ اللہ تبارک فرمایا اے موسیٰ صحیح ہے، آپ نے جو ہے اس احترام کی وجہ سے نہیں پوچھا، لیکن میں اللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا۔ جواب بہت قیمتی ہے، ذہن گرامی ذہن میں رکھیں اور زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چند دن کا ہے، چند دن کا لال ہے، کچھ پتہ نہیں، ہم میں سے سب شاید ایک لمحہ بعد نہ ہو، پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتے کیا ہم سب کا ابھی جہاں واپس جائیں گے گھروں کو پہنچنے کی کوئی گارنٹی دے سکتے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو دنیا میں ایسے حادثات واقع ہو چکا، لاکھوں کے لاکھوں جو لمحے میں ختم ہو گئی۔ اللہ کی پناہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب تک وہ چاہیں ہمیں دنیا میں، وہ چاہیں گے واپس لے لیں گے، وہیں سے آئیں وہیں جانا ہے۔ تو جواب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا اے موسیٰ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ اگر بندہ ہوتا تو میں اپنے رب کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر یہ التجا کرتا کہ اللہ مجھے خدمت خلق کی توفیق دے دے۔ میں اپنے رب سے یہ التجا کرتا کہ اللہ مجھے تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ کتنی پیاری جملہ ہے، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے دے۔ میں اپنے اللہ سے میں یہ دعا مانگتا، تو رہنمائی ہو گئی نا ہمارے لیے، ہماری رہنمائی ہو گیا ذہن گرام میں۔ دیکھو جینا اس آدمی اللہ نے ہمیں بہت پیار محبت سے کہا ہے میرے مومن بندے نماز قائم کرتے رہو، یہ نہیں ایک دن پڑھے ایک دن نہ پڑھے، کھم نہ بس جماعت کو آنے کے جی کر آج ہے، نہ آنے کے جی کر ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل کھیلتے رہے۔ اب دنیا میں اگر ایسا نہیں کرا ذہن گرام میں، ایسا نہیں کرا، آخرت کو اہمیت دے دو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو اہمیت دے دو، اور رضوان من اللہ اکبر۔ علماء کو پتہ یہ رضوان میں کہتے کہ لفظ ہے، لیکن عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی رضامندی بھی بہت عظیم ہے، چھوٹی سی رضامندی بھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی رضامندی سے آپ کے ہر کام حل ہو جاتا ہے، آپ کا ہر مشکل حل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں آپ کی کون سے عمل کی وجہ سے اللہ کو جنت میں لے جائے گا، اسی عمل سے آپ کو جنت میں لے جائے گا جو جن میں خلوص سے آپ نے انجام دیا ہے۔
کوئی ریا اس میں نہیں ہے، کوئی عجب نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کی رضامندی کے لیے ہم نے ایک نماز پڑھا، صدقہ خیرات دیا، خدمت خلق کیا، کوئی بھی نیکی چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن وہی بڑا جو اللہ نے قبول کیا۔ قبول کون سے عمل کریں گے؟ جو جتنا آپ خلوص سے کریں گے، جتنا آپ عاجزی سے کریں گے، جتنا آپ رب کی رضا کو مد نظر رکھ کر کریں گے، کوئی اللہ کو قبول ہے۔ اور جو قبول ہو گیا اسی کے نتیجے میں ہماری کامیابی ہوگی، کل اس کی برکت سے کل ہم نجات پائیں گے۔ تو یہ رہنمائی بہت اہم ہے۔ اذان کرنا، اے میرے بندے تم نماز پڑھتے رہو، پابندی سے پڑھتے رہو، ہر چیز سے زیادہ جو ہے نماز کو اہمیت دے دو، اپن دنیاوی تمام کاموں سے زیادہ۔ ہمارے شاہ سید علیہ الرحمٰن نے جمعہ نماز خاص طور پر جماعت کے بارے میں شاہ سید نے فقہ الاحوال میں فرمایا، اگر تم اللہ اور رسول کی غضب اور قہر سے بچنا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو تم سو بہانہ بنا کے جماعت سے غیر حاضر نہ رہو، جتنا تم سے ہو سکے جماعت میں حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ تو ناظرین، ہم دنیا کے ہر کام میں جہاں فائدہ ہونا اس کام کو ہم کرتے ہیں، قیامت کے معاملات میں ہم فائدوں کو نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جماعت کے حوالے سے فرمایا، ایک نماز جماعت کے اندر نمازوں کی تعداد 10 آدمی تک پہنچے، 10 آدمی تک پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے لیے جو ثواب عطا فرماتا ہے، فرمایا اس کو فرشتے حساب نہیں کر سکتے، بغیر حساب اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں اس کو حساب نہیں کر سکتے جب نمازوں کی تعداد 10 سے بڑھ جاتے ہیں، اور فرمایا جتنا نمازوں کی تعداد بڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان تمام نمازوں کو ثواب بھی سب سے زیادہ تھا، تمام نمازوں کے ثواب میں۔ تو آپ ایک تو نماز جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں، لیکن میں اللہ کی فرض پر عمل کروں، دوسرا ہے کہ میری شمولیت سے تعداد بڑھے گا، اس سے تمام مومنین کو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، میرے ثواب میں اضافہ ہو، تمام مومنین کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری شامل حال ہوگی، اور ہماری دنیا بھی آباد ہوگا، ہماری آخرت بھی آباد ہوگا۔ تو اذان گرامی، اللہ تعالیٰ کے اس محبتوں بڑی نصیحت کو قل میرا حبیب آپ کہہ دو لعبادی الذین آمنوا، میرے مومن بندوں کو آپ نصیحت کرتے ہوئے کہہ دو، مجھ اللہ کا پیغام پہ دو، یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے رہیں، یہ نہیں جب چاہے پڑھیں جب چاہے نہ پڑھیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں، ان کو پوچھا تو میرے بندوں کو مجاز وہ نماز پڑھتے رہے، پابندی سے پڑھتے رہیں، وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میں نے جو نعمتیں ان کو دیا اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہیں، اس کی رضا جوئی میں اس سے کام لیتے رہیں، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ، اس دن کے آنے سے پہلے لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا، آپ کسی نیکی کو خرید نہیں سکیں گے، اور نہ دنیاوی یہ دوستیاں وہاں کام آئے گا۔ تو قرآن فرماتے ہیں ایک کافر کو جب جہنم کے عذاب نظر آتا ہے نا، قرآن فرماتا ہے تو وہ تمنا کریں گے، کاش میری اور میری تمہاری جتنی میرے پاس مال ہے وہ سب بھی اس عذاب سے چھوڑنے کے لیے اس کے فدیے میں اللہ کو دے دیتا، میرے اولاد کو بھی دے دیتا، میرے وہ خاندان جس میں میں رہتا تھا وہ میرے پناہ گاہ تھا ان کو بھی دے دوں، اگر میرے قبضے میں یہ پوری زمین و آسمان میرے قبضے میں ہوتا تو وہ بھی دے دوں، ثم ینجی، پھر اس عذاب سے میں نجات حاصل کروں۔
اتنے زیادہ انسان اس دن جو ہے تمنا کریں گے یہ سب میرے ہاتھ میں ہو تو یہ سب دے کے بھی میں اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کروں، لیکن نہ وہ جو ہے اپنے اولاد کو وہاں اس کو پھر کر سکیں گے، نہ کوئی مال اب وہاں اس کے ہاتھ میں کوئی کام ہے، خوش بھی نہیں آگا یہاں جو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے اس نصیحت کو جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس مادی نفسی کے عالم میں اپنے دل میں دوسرے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے، بیچارے لوگوں کے لیے، غریب غربا کے لیے، فقراء مساکین کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں، ان پر رحم کھانے کا اپنے اندر اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ میں تیرے بندوں سے تیری رضا کے لیے محبت کروں، ان کی مدد کروں، ان کے تعاون کروں تاکہ تو راضی ہو اور میرے دنیا اور ہر دونوں آباد ہو۔ تو میں انہی کلمات کے ساتھ دعا پروردگار عالم تیرے رحمت واسع میں رسنا ضرور یا اللہ، تیرے ذات و صفات میں رسنا ضرور یا اللہ، اے اللہ چلو انبیاء فرمان لینا ضرور یا اللہ، محمد نوال محمد فرمان لینا ضرور یا اللہ، جو یہ دعا قبول رات ساعت میں رسنا ضرور یا اللہ، پروردگار عالم میرے گناہ گار بھی میرے گناہ کنی ہم بخش سے اللہ، میں آتا ہوں گلہن گن شک تو گناہ کن بخش سے اللہ، تمام مسلمان گلہن گن گناہ کنی بخش سے اللہ، پروردگار عالم میں بیمار کو شفا شد سے اللہ، میں اولاد نیت پہ آنکھیں بھائی سے دعائی درخواست پروردگارہ میرے لطف خاص سے گیاں کھونگا اولاد سالنوں نرنوں شدر سے سالنوں کھونگ پریشانی ضرورت گیا کھونگ اولاد سالے شدر کھونگا خوشحال زندگی شد پہ سالہ کھونگ دی بہت بڑی پریشانی ضرور ہو چکی اللہ، میں یہ پہ اولاد کن سالے ہو چکے اللہ، پروردگار عالم پریشان مسلمان کو ندیر دور کنے امت سندو کی توفیق شد سے اللہ، خوایا فلسطینی دے بیچارہ زخمی لا بلبس کن آنچ امت زخمی لے یہاں سے علاج معالجی جو اسباب کو یہاں فراہم ہو چکی اللہ، تو شارگوں نے یہاں شفا شد سے اللہ، کھون شہید ہوں والا بلند درجہ شد سے اللہ، اور تمام مجاہدین دیو اللہ دنیا کل مقابلے میں سفارہ سے پیسوں سے جانی پرواہ مبیعت مجاہد تم عملہ تو جہاں جہاں دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطینی میں خدا کھون تھا عملہ یہ تائید اور یہ نصرت یہاں کھونا شہد رسول اللہ اور کھونا ہر منزل کا فتح ظفر شہد رسول اللہ، اور ہمیشہ سے اسلام دشمنی ہوتی شیطانی سمجھ پی اسرائیلی ہوں جو ظالم حکمران کو یہاں سے ہر منزل کا خون فوش کلا شکست فاس و ذلیل و خار بچ گیا اللہ، کوئی دنیا سے تباہ اور آخرت سے تباہ ہو چکی اللہ، پروردگار میں حملہ عاقبت بالخیر بتیاں توفیق شد سے اللہ، یا رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی